حضرت سیدنا عثمان غنی کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ اپنی خالہ کے گھر گئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی جو خالہ تھیں وہ کاہنہ تھیں، یعنی کچھ ایسی پیشن گوئیاں کرتی تھیں جو مستقبل کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی خالہ نے ان سے کہا کہ تمہاری زندگی میں ان قریب 2 خوبصورت ترین لڑکیاں آئیں گی، اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادیاں ہوں گی، اور اس طرح کی کچھ پیشن گوئیاں کی، اور حضور جان عالم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ان کی خالہ نے کچھ ان کو باتیں بتائیں کہ وہ نبی ہیں اور تم ان کی رسالت پر ایمان لاؤ گے، کچھ اس طرح کی باتیں اس نے بتائیں۔ اب وہاں سے نکلے، راستے میں ملاقات ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے۔ حضرت صدیق اکبر کو آپ نے اپنی خالہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں کہ اس نے مجھے یوں یوں کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، حضور جان عالم علیہ السلام کے احوال شریف بتائے، چونکہ حضرت عثمان غنی کی حضور علیہ السلام سے دوستی تو پہلے کی تھی، لیکن اب جب حضرت صدیق حضور جان عالم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد اب جب حضرت عثمان غنی سے ملے تو حضرت عثمان غنی نے حضرت صدیق اکبر کو کچھ نیا ہی پایا، کچھ الگ سے ہی ان کو ٹیسٹ آیا، کچھ الگ سے مزہ آیا۔ تو اب جب حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے تعلق سے اور بانی اسلام کے تعلق سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں تو حضرت عثمان غنی کا دل جو ہے وہ صحبت رسول کے لیے تڑپنے لگا۔ اب جب یہ کیفیت ان کی ہو ہی رہی تھی، اسی کیفیت کے دوران حضور جان عالم علیہ السلام وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، جنت تمہاری میزبانی کی مشتاق ہے اور تمہیں جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی ہے، لہذا سب سے بہتر دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، تم دین قبول کر لو۔ تو اب چونکہ ان کی دلی کیفیت تو حضرت صدیق کی باتوں سے پہلے ہی چینج ہو چکی تھی، جیسے ہی حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ بالکل اوائل اسلام کی جو پہلی شخصیات ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ آپ کا چچا جو حکم تھا اس نے آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیں، بہت زیادہ پریشان کیا، آپ کو کنویں میں لٹکایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں، اور یہ بات ہر دفعہ یہ کہی جاتی کہ آپ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیں، بانی اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کا کلمہ چھوڑ دیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس بات کے سامنے جو ہے وہ ہار نہیں مانی، اور آپ اسلام پر ثابت قدم رہے، اور آپ 2 ہجرتوں والے بھی کہلاتے ہیں۔ یعنی آپ نے پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف کی، اور پھر دوسری ہجرت آپ نے حبشہ سے مدینہ کی طرف کی۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔